گاؤں میں ایک پرانا کنواں تھا جسے لوگ چاہے مریم کہتے تھے۔ وہ کنواں اب استعمال میں نہیں تھا۔ ارد گرد جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور اس کے منہ پر زنگ آلود لوہے کی جالی لگی ہوئی تھی۔ بچوں کو سختی سے منع کیا جاتا تھا کہ وہ اس کے قریب نہ جائیں۔ کہا جاتا تھا کہ کئی سال پہلے مریم نام کی ایک لڑکی مغرب کے وقت اچانک غائب ہو گئی تھی۔ وہ اپنے گھر سے چپ چاپ نکلی تھی، نہ کسی کو بتایا نہ کچھ کہا۔ جب تلاش شروع ہوئی تو اس کی چادر کنویں کے پاس پڑی ملی۔ لوگ سمجھ گئے کہ وہ کنویں میں گر گئی ہوگی، مگر کسی کو کوئی آواز، کوئی چیخ، کچھ سنائی نہیں دیا تھا۔ اس وقت مریم کی عمر 17 سال تھی۔ وہ نہایت خاموش طبیعت اور تنہا رہنے والی لڑکی تھی۔ زیادہ تر وقت وہ کتابوں یا اپنے کمرے میں گزارتی۔ گاؤں میں کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ خود سے باتیں کرتی تھی اور کبھی رات گئے اپنے صحن میں کھڑی آسمان کو دیکھتی رہتی۔ لیکن اس کی گمشدگی کے بعد لوگوں نے ان باتوں کو نئے معنی دینا شروع کر دیے۔ مریم کے والدین نے اس کی گمشدگی کے بعد پولیس میں رپورٹ درج کروائی، لیکن پولیس بھی کچھ نہ کر سکی۔ کنویں کی گہرائی بہت زیادہ تھی اور اندر پانی اتنا نیچے تھا کہ کسی کا وہاں گرنا اور پھر نہ ملنا ممکن نظر آتا تھا۔ مگر سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ مریم کی لاش کبھی نہیں ملی، نہ پانی میں، نہ ارد گرد کے کسی اور علاقے میں۔ اس کے بعد کچھ عجیب باتیں ہونے لگیں۔ بعض لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے مغرب کے وقت کنویں کے آس پاس کسی لڑکی کو سفید چادر میں دیکھا۔ وہ زمین پر نظریں جھکائے آہستہ آہستہ چلتی رہتی، جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو، مگر جب کوئی آواز دیتا تو وہ غائب ہو جاتی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ کنویں کے پاس سے کبھی کبھی کسی کے رونے یا باتیں کرنے کی آوازیں آتی ہیں۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ گاؤں والوں نے کنویں کو بند کروا دیا، مگر لوگ اب بھی اس سے ڈرتے تھے۔ رات کو کوئی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ بچوں کو اس کے قریب جانے سے سختی سے منع کیا جاتا اور کچھ بزرگ تو اس کے قریب سے گزرنے سے بھی گھبراتے۔ کنویں کی طرف دیکھتے ہوئے صرف دعائیں پڑھتے اور نظریں جھکا لیتے۔ پھر ایک دن شہر سے کچھ نوجوان آئے۔ وہ یوٹیوب پر پرانی اور خوفناک جگہوں پر ویڈیوز بناتے تھے۔ انہوں نے گاؤں والوں سے پوچھا کہ اس کنویں کی کیا کہانی ہے۔ جب انہیں مریم کی باتیں بتائیں تو وہ ہنسنے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھوت پریت کچھ نہیں ہوتے، یہ سب گاؤں والوں کا وہم ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کنویں پر رات گزاریں گے اور ساری چیزیں ریکارڈ کریں گے۔ ان کا سامان مکمل تھا، کیمرے، لائٹس، مائکس اور ڈرون تک ساتھ لائے تھے۔ پہلی رات انہوں نے کنویں کے آس پاس کی شوٹنگ کی۔ دن میں سب کچھ نارمل لگا، مگر جیسے ہی رات کا اندھیرا چھایا تو سب کچھ بدلنے لگا۔ آدھی رات کے بعد ایک لڑکے عدیل نے کہا کہ اسے کسی نے نام لے کر بلایا ہے۔ پہلے تو سب نے مذاق سمجھا، پھر وہ چپ چاپ اٹھا اور کنویں کے پاس چلے گیا۔ باقیوں نے سوچا کہ وہ شاید کوئی شوٹنگ کر رہا ہو، مگر جب وہ کافی دیر تک واپس نہ آیا تو انہوں نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کنویں کے پاس اس کا موبائل اور جوتے پڑے ہوئے تھے۔ کنویں کی جالی ایک طرف سے ہٹی ہوئی تھی اور عدیل غائب تھا۔ انہوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس آئی، کنویں کی تلاشی لی گئی، مگر اندر کچھ نہ ملا، نہ لاش، نہ کپڑے، کچھ نہیں۔ کیمروں کی ریکارڈنگ میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ اٹھا، کنویں کے پاس گیا، جالی ہٹائی اور اندر جھانکا، پھر جیسے کسی نے اسے پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ کوئی چیخ نہیں، کوئی مزاحمت نہیں، بس پلک جھپکتے وہ غائب ہو گیا۔ پولیس نے اسے حادثہ قرار دیا، لیکن جو ویڈیو تھی وہ صاف بتا رہی تھی کہ کچھ غیر معمولی ہوا ہے۔ باقی ٹیم نے فوراً سامان سمیٹا اور گاؤں سے چلے گئے، مگر ان میں سے ایک دانش نے بعد میں بتایا کہ وہ ہر رات ایک ہی خواب دیکھتا ہے، وہی کنواں، وہی آواز جو آہستہ آہستہ اسے بلاتی ہے۔ کبھی کبھی وہ جاگتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اس کے کمرے میں کھڑا ہو، خاموش، سفید چادر اوڑھے ہوئے۔ پھر ایک روز دانش بھی لاپتہ ہو گیا۔ اس کے گھر والوں نے بتایا کہ وہ رات کو سونے گیا تھا اور صبح بستر خالی تھا، کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور فرش پر گیلے قدموں کے نشانات تھے جو کمرے سے باہر جا رہے تھے، اور پھر وہ غائب ہو گئے۔ اس کے بعد کنویں کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ اس بار پتھروں اور ارد گرد باڑ لگا دی گئی۔ گاؤں والوں نے منتیں مانگیں، پرانی آیتیں پڑھوائیں اور رات کو کنویں کے پاس جانا مکمل بند کر دیا۔ مگر مقامی لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد اگر کوئی اکیلا وہاں سے گزرے تو اسے اپنا نام سنائی دیتا ہے، اور جو ایک بار اندر گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔